آج اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک کوشچن کے ساتھ. دیٹ کوشچن از کین اے مسلم بی رائچس اینڈ رچ ایٹ دا سیم ٹائم؟ کیا ایک مسلمان ایک ہی وقت میں پریکٹسنگ بھی ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ دنیا پرسو کر سکتا ہے؟ کیا یہ اچھا گھر بنا سکتا ہے؟ کین دس پرسن ڈرائیو اے لگژری کار؟ یا جو بھی مٹیریلسٹک پوزیشنز ہیں کیا یہ ان کو پرسو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وین آئی واز کمنگ ٹو دین، جب میں دین کی طرف آ رہا تھا تو یہ سوال مجھے بڑا تنگ کرتا تھا کہ شاید دین میں آنے کے بعد میں دنیا کو پرسو نہیں کر سکتا، اور دنیا تو ختم ہونی ہی ہے، تو پڑھنے کا کیا فائدہ یا دنیا کمانے کا کیا فائدہ؟ ایونچولی وی آل ہیو ٹو ڈائی. سو دی آنسر ٹو دس کوشچن از یس، اے مسلم کین بی رائچس. ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھی کما سکتا ہے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہے صحابہ نے اس کو نریٹ کیا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ المنفقہ، جو دینے والا ہے، جو لوگوں کو عطا کرتا ہے. اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ السائلہ، جو مانگنے والا ہاتھ ہے. دس پرسن از اے نیڈی پرسن، یہ نہ لوگوں کے پاس جا کے ان سے چیزیں مانگتا ہے، مال جو ہے مانگتا ہے. اینڈ دی حدیث کنٹینیوز وَابْدَؤُوا بِمَنْ تَعُولُ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے when we have to give charity، جب ہم نے مال خرچ کرنا ہے تو ہائرارکی کیا ہے، ہم نے کس کو پہلے دینا ہے اور کس کو بعد میں دینا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا وَابْدَؤُوا بِمَنْ تَعُولُ، تم نے ان لوگوں سے شروع کرنا ہے جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں. People who are depending on you, you have to start with those people. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دراصل راوی ہیں اس حدیث کے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ who are my dependents، میرے ڈیپینڈنٹس کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علیہ السلام your wife and your children، کہ تم نے اپنی بیوی کے اوپر مال خرچ کرنا ہے اور اپنے بچوں پہ مال خرچ کرنا ہے. تو جب آپ ہائرارکی کی بات کرتے ہیں these people will take precedence، یہ جو ہے سب سے پہلے آئیں گے، آپ نے ان کے اوپر مال خرچ کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ حدیث کو ہم مزید ان پیک کریں، اس حدیث سے ہمیں مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس از مچ مور پریفریبل. یہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو، بجائے اس سے کہ آپ نہ ڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نیچے والا ہے. اینڈ دین اسی حدیث میں بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد تم مالدار رہو. میننگ یو ہیو ٹو گیو فرام یور سیونگس، یعنی اس حدیث میں ریکمنڈیشن ہی دی جا رہی ہے کہ تمہیں اتنا فائنینشیل سٹیبل ہونا چاہیے اور تمہارے پاس اتنی سیونگز ہونی چاہیے کہ ان سیونگز میں سے تم لوگوں پر مال خرچ کر رہے ہو. تو لوگوں پہ مال آپ تب ہی خرچ کر سکیں گے جب آپ نے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا ہو. And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی عزت کی حفاظت کرے گا. اور ظاہری سی بات ہے جو بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی عزت بچاتا ہے. اس کا ایک ڈیمینر ہے، اور یہ جو ہے لوگوں سے مانگنے کی بجائے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص ایسے کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی، جو اس کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی اس کو محتاجی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ چیزیں عطا کر دیں گے اور اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو شخص لوگوں سے غنی ہو جائے گا، میننگ بے نیاز ہو جائے گا، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی. میننگ دس پرسن ول ناٹ بی سینگ دی پاکٹس آف ادر پیپل، یہ لوگوں کے بینک بیلنس کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوگی. یہ نہیں دیکھے گا کہ دیکھو اس کے پاس تو کتنا بڑا گھر ہے، یا کتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، یا اس کے پاس لیٹسٹ
موبائل فون ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، یہ لوگوں کے حوالے سے بے نیاز ہو جائے گا، بیکاز ہی نوز دیٹ اٹس اللہ ہو کین پرووائڈ. یہ الغنی سے جو ہے اپنا کنیکشن اسٹرانگ بنائے گا اور الغنی سے مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی بے نیازی کی وجہ سے اس کو جو ہے عطا بھی کریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ریکمنڈیشن دی ہے، اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی اٹس کامن سینس. جو شخص بار بار لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو لوگ شاید زبان پر کچھ ایسی ویسی بات نہ کہیں اس شخص کے بارے میں، لیکن انٹرنلی وہ شاید یہ سمجھ بیٹھیں کہ دیکھو یہ بندہ نا بار بار مانگتا رہتا ہے، تو محبت کی بجائے بندہ تھوڑا سا نا ڈسٹنٹ فیل کرتا ہے اور جو ہے اس بندے سے دور رہنا پسند کرتا ہے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص بس ابھی جانے والا تھا اس دنیا سے، ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، بہت بیمار تھا. تو وہ کہتا کیا ہے اپنے غلام سے کہ میں تجھے نا آزاد کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ کیا تیرے بال بچے ہیں؟ ڈو یو ہیو چلڈرن اینڈ یور وائف اینڈ ادر فیملی ممبرس؟ تو وہ کہتا ہے جی میرے تو فیملی ممبرس بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو غلام ہے اس کی ویلیو لگاؤ کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے. تو اس غلام کو 800 درہم میں جو ہے بیچا گیا. جب پیسے آتے ہیں جو ہے اس شخص کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ میں پیرافریز کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ڈیپینڈنٹس کو، میننگ یور چلڈرن، اور انہوں نے نا اشارہ کیا رائٹ لیفٹ اپنے ہاتھ کر کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے اس کے آس پاس بیٹھے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو تمہارے بچے ہیں، تم نے ان کا خیال کرنا ہے. تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ اس حال میں کہ تمہارے بچے جو ہے محتاج ہو. سو یو ہیو ٹو پرائیورٹائز اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور چلڈرن. جو تمہارے جو ہے ڈپینڈنٹس ہیں ان کا تم نے خیال کرنا ہے. سورہ النساء آیہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اس آیت کا جو کرکس ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں یا ایسے فیملی ممبرز ہوں جو ساری زندگی اس کے جو ہے اس کے ڈیپینڈنٹس رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں، تو اس شخص کو واقعی خوف ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ کیسے کھانا کھائیں گے، وہ کیسے اپنا خیال رکھیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ there is a legitimate fear that once the person leaves this دنیا he thinks کہ میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نا ایسے شخص کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وارن کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اس کو چاہیے کہ وہ پراپر پلاننگ کرے اپنے بچوں کے حوالے سے، کہ اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس اتنا مال و متاع ہو کہ اس کے جانے کے بعد جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اچھا، ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے، which is true، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ السلام ہے، المؤمن ہے، اللہ تعالیٰ امن دینے والے ہیں. لیکن کچھ کام ہمارے بھی ہیں کرنے والے. we as men we have to work hard. ہم نے جو ہے اسٹرگل کرنی ہے. جب ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ڈال دیں گے اور ہم نے جو ہے جو بھی اسباب ہیں ہم نے ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر لیا ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں جو ہے رزق مل جائے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے ہر حال میں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دی ایلڈرز آف دی ہاؤس، میننگ فادرز، ہسبینڈز یا ایلڈر بردرز، دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر سبارڈینیٹس. ایک آیت ہے وہ میرے ذہن میں آئی سورہ النساء کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر،
اور اس کو جو ہے بہت زیادہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اس کو مس ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ قوام کا اصل جو مطلب ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، دیٹ مین آر دی کیئر ٹیکرز آف وومن۔ اچھا کیوں ہیں کیئر ٹیکرز؟ اور اگر ہمیں لیٹس سے یہ بتا بھی دیا جائے کہ اس کا مطلب لیڈرز ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خیال رکھتے ہیں اپنے گھر کا، اس کی ریزن سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو مرد ہیں، یہ جو قوام ہے، یہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پرائمریلی پیسہ کمانا وہ مردوں کا کام ہے، خواتین کا کام نہیں ہے۔ خواتین کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کو ایسا بنائیں جو کہ زندہ گھر ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگا کہ بس اب وہ تھوڑی دیر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری فیملی بہت چھوٹی ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2/3 اپنی ویلتھ کا، اپنے مال کا میں صدقے میں دے دوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ویلتھ کا، اپنے مال کا آدھا دے سکتا ہوں اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ منع کیا، نہیں تم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا الثلث، کہ کیا میں 1/3 دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد الثلث والثلث کثیر۔ اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے انکریج نہیں کیا کہ اے سعد 1/3 از ٹو مچ، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو 1/3 کر لو، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو غنی کر کے جاؤ، میننگ کہ ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنا خیال کر سکیں، بجائے اس کے کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں سے مانگتے پھریں۔